پکڑا جی. بچو نے ہوں. سانپ کو پکڑا کہ اچھا. وہ سانپ وہیں مر گیا. ہوں. ڈھیر ہو گیا. بابا فرید رحمہ بڑے پریشان کہ بچو پانی پہ چلتا نہیں ہے, بچو سانپ کو مار رہا ہے ہوں. اور سانپ مر گیا, لگتا ہے کوئی بہت اللہ کا ولی ہے, اچھا. چل کے ملتے ہیں شخص سے. ہوں. جیسے ہی بابا فرید رحمہ اس شخص کے پاس گئے ہوں. تو وہاں اس کے برابر میں شراب کی بوتل رکھی ہوئی تھی اور وہ انتہائی برے حال میں ہوں. مست پڑا ہوا تھا. اچھا. بابا فرید علیہ رحمہ اس کے پاس آ کر اور کہنے لگے, ہوں. ارے اف ہو, اس شرابی کے لیے اتنا وقت میں نے ضائع کیا. ہوں. اور پیچھے مڑے, اچھا. جیسے ہی پلٹے ہوں. ہاتف غیب سے آواز آئی, اے فرید, ہوں. اگر اللہ صرف تم لوگوں کا ہی ہو جائے گا تو ان گناہگاروں کو کون پوچھے گا؟ سبحان اللہ. کیا بات, کیا بات. ان واہ گناہگاروں کا کون پوچھے گا؟ واہ واہ تو واہ. جیسے ہی اس شخص نے بابا فرید علیہ رحمہ کو دیکھا تو سٹ پٹا گیا, سٹ ہوں. پٹا گیا. تو بابا فرید نے ساری کہانی بتائی. ہوں. جب ساری کہانی بتائی تو وہ دھاڑے مار مار کے رونے لگا, اچھا. رونے لگا اور توبہ کی ہوں. بابا فرید علیہ رحمہ کے ہاتھوں پر, اور ہوں. نیک انسان بن گیا. صحیح بات, صحیح تو بات. اللہ تعالیٰ کے انداز ہیں, اللہ تعالیٰ کی یہ قدرت ہے ہوں. کہ وہ ان چیزوں سے آزماتا ہے. ہوں. اور اگر آپ مصلی سے دور ہو جاتے ہیں, جا نماز سے اگر آپ دور ہو جاتے ہیں, جی. تو سمجھ لیں کہ آپ کو یہ گناہوں کی سزا دی گئی ہے. صحیح صحیح. انسان روتا ہے نا کہ یار مجھے پتہ نہیں کس گناہ کی سزا مل گئی, مجھے پتہ نہیں کس گناہ کی سزا مل گئی. ہوں. یہ جملہ خود سمجھ لیں کہ یہ سزا کے طور پر. ایک شخص تھا, اس نے کہا کہ ناپاکی میں نماز پڑھنا اچھا. کفر ہے, ہوں. اللہ بہت ناراض ہوتا ہے اور اللہ کا صحیح قہر برستا ہے. صحیح اس نے کہا میں ٹرائی کر کے دیکھتا ہوں, صحیح. آزما کے دیکھتا ہوں. ہوں. آزما کے دیکھا تو کچھ بھی نہیں ہوا اس کے ساتھ, ہاں ہاں. نہ کوئی عذاب آیا, نہ کوئی طبیعت خراب ہوئی, کچھ بھی نہیں ہوا. ہوں. تو کچھ بھی نہیں ہوا تو یہ شخص جو ہے وہ منکر ہو گیا, اچھا. اسلام سے منکر ہو گیا کہ یار اسلام تو کہتا ہے کہ بے نمازی بے غسل جو ہے وہ نماز نہیں پڑھنی چاہیے, اللہ کا ہوں. قہر نازل ہوگا. ہوں. اور میں تو پڑھی, کوئی قہر نہیں ٹوٹا. ہوں. تو یار یہ مذہب سچا نہیں ہے, چھوڑ دو. ہوں. مذہب کو چھوڑ دیا اس نے, مرتد صحیح ہو گیا. صحیح. مرتد ہو گیا تو اس بندے کی رپورٹ کسی اللہ والے کے پاس گئی. اچھا. اللہ والے کو بتایا گیا تو اللہ والے نے کیا خوبصورت بات ارشاد فرمائی. جی. اللہ والے نے ارشاد فرمایا کہ کیا اس سے بڑا قہر اور غضب ہو سکتا ہے کہ اللہ نے اس سے اسلام کی نعمت ہی چھین لی. او, کیا بات, کیا یہ بات. کتنا بڑا غضب اللہ کا اس کے اوپر ہوا ہوں. کہ اس نے دین کی نعمت چھین لی اس سے. یہ ہوں. قہر تو ہے, یہ غضب تو ہے, اور کیا ہے. صحیح قہر و صحیح. غضب یہی تھوڑی نا ہے کہ آگ لگ جائے گی, ہاتھ ٹوٹ جائیں گے, پاؤں ٹوٹ جائیں گے, بندر بن جاؤ گے, خنزیر بن جاؤ گے. ہوں. نماز کی توفیق نہ ملنا, ہوں. صدقات خیرات کی توفیق نہ ملنا, ہوں. بچوں پر شفقت کی توفیق نہ ملنا, ہوں. عورتوں کے ساتھ ہمدردی کی توفیق نہ ملنا, صحیح یہ سب بھی تو سزائیں ہیں. صحیح صحیح یہ سب صحیح. بھی تو اللہ کے دل سخت ہو گیا. یہ سزا تو ہے کہ دل سخت ہو گیا, رونا صحیح نہیں آتا. صحیح بات, صحیح بات. اچھا یہ صدیق بھائی, ساری بات. دو سوال ہیں اور میں آپ سے کر لیتا ہوں, چونکہ وہ سوالات آتے رہتے ہیں تو پھر ہم نکل جاتے ہیں, ٹائم ختم ہو جاتا ہے. لیکن ابھی میں کر لیتا ہوں کہ دو سوال ہیں. ایک سوال ہے جناب, وہ یہ ہے کہ ایک خاتون کی شادی ہوئی اور 3 مہینے بعد ان میں طلاق ہو گئی, اور پھر ان خاتون کی پھر دوبارہ شادی ہوئی, لیکن نکاح نامے پہ لکھوایا گیا ہے کنواری. تو کیا یہ طریقہ صحیح ہے؟ کیا لکھنا چاہیے تھا وہاں کنواری یا طلاق شدہ؟ ذرا یہ بتائیے گا. اور ایک اسی کے اندر ایڈ کر لیجئے کہ ایک خاتون کا نکاح ہوا لیکن رخصتی نہیں ہوئی, لیکن جو ان کے چونکہ نکاح کے بعد تو آپ کر یہ ہسبینڈ ہے نا, وہ ان کے ساتھ گھومنا پھرنا کھانا پینا چلتا رہا 1 مہینے تک, اور پھر ان کے درمیان طلاق ہو گئی. تو کیا ان کی جب نکاح ہوگا اس پر کنواری لکھا جائے گا یا طلاق شدہ؟ ذرا یہ بتائیے. دیکھیں, دونوں باتیں جو ہیں وہ اس میں جھوٹ کا عنصر ضرور پایا جائے گا. اچھا. اگر شادی ہو گئی ہے, نکاح ہو گیا ہے, ہوں. تو پھر وہ کنواری نہ رہی, اچھا. نکاح ہو گیا. صحیح. اب نکاح ہونے کے بعد آپ اگر کنواری لکھوا رہے ہیں ہوں. تو یہ جھوٹ کے زمرے میں آئے گا. صحیح. پہلا کیس تو یہ ہے کہ انہیں طلاق ہو گئی, انہوں نے عدت گزار لی, جی. عدت گزارنے کے بعد میں دوسرا نکاح ہوا. صحیح. تو ویسے عام طور پہ ایسا ہونا تو نہیں چاہیے, اور ہوتا بھی نہیں ہے, کیونکہ لوگ جانتے ہیں ظاہر جی. نکاح جو پہلا نکاح ہوا ہے تو یقیناً وہ گواہوں کی موجودگی میں, گواہ اسی لیے رکھے جاتے ہیں نا, جی. 2 گواہ جو ہوتے ہیں لڑکی کی طرف سے, وہ اسی لیے ہوتے ہیں جی. کہ وہ نکاح کے گواہ ہوتے ہیں.
صحیح. تو ظاہر ہے پہلا نکاح جب ہوا ہے تو گواہوں کے ساتھ سامنے ہوا ہے، جرگے کے سامنے ہوا ہے، حاضر موجود جو لوگ تھے ان سب کے سامنے ہوا ہے. جی. تو وہ لوگ اس بات کے گواہ ہیں. تو اب وہ اگر کماری لکھتی بھی ہے، عام طور پر لکھنا تو نہیں چاہیے، اور لوگ لکھتے بھی نہیں ہوں گے، واللہ عالم کو لکھتے ہوں گے تو صحیح. لکھنا نہیں چاہیے. لیکن اگر لکھا ہے تو بہرحال نکاح تو ایجاب و قبول کا نام ہے. جی. ایک نے ایجاب کیا، ایک نے قبول کیا، صحیح. نکاح ہو گیا. صحیح. لیکن جس نکاح کی بنیاد آپ نے جھوٹ پر رکھی ہے تو پھر ظاہر ہے اس میں برکت کہاں ملے گی آپ کو. صحیح. اور دوسرا معاملہ یہ ہے کہ نکاح ہو گیا ہے اور وہ لڑکا لڑکی دونوں ساتھ گھوم رہے ہیں، تو واللہ عالم کہاں ان کے گھومنے کی حد کہاں تک پہنچی ہے. جی. جی. اگر گھومنے کی حد آر پار ہو گئی ہے جی. جی. تو پھر یقیناً اسے عدت بھی گزارنی پڑے گی، صحیح. اور وہ بالکل وہ پھر جو ہے وہ طلاق یافتہ عورت ہی کہلائے گی. صحیح. اور اگر خلوت نہیں ہوئی، اگر اکیلے کسی روم میں نہیں ہوئے ہیں، جی. گئے تھے یہ لوگ، جی. جی. تو پھر معاملہ دوسرا ہو جائے گا، بھلے پھر عدت نہیں ہے اس پر. صحیح. لیکن بہرحال نکاح ہونے کے بعد طلاق اگر ہوتی ہے جی. تو منقوہ ہو گئی کسی کی، اور صحیح. کنواری لکھوانا مناسب نہیں ہے، اچھا، تو یہ نکاح، طلاق یافتہ ہی لکھوانا اچھا جائے. نکاح ہو جائے گا، لیکن چونکہ جھوٹ پر یہ معاملہ سارا ہوگا، اگر اس پہ لکھوایا جاتا ہے کہ کنواری، تو یہ نکاح تو ہو جائے گا لیکن یہ جھوٹ کی بنیاد رکھی جائے گی، یہ کہہ سکتے ہیں؟ جی بالکل، کیونکہ نکاح کا تعلق ایجاب و قبول سے ہے نا. صحیح ہے. صحیح. صحیح. اچھا ایک سوال اور ہے. اور نکاح پر نکاح نہیں ہو جی. سکتا، پرانا نکاح تو ٹوٹ گیا، جی. جی. طلاق ہو گئی. جی. جی. اچھا ایک سوال یہ ہے مردوں کے حوالے سے کہ مرد جو ہے وہ جب فزیکل ریلیشن کرتے ہیں تو اس کے بعد آپ کا جو ہے پاک ہونا لازمی ہے. اچھا ایک چیز تو یہ ہے، سیکنڈ یہ کہ مرد اگر رات کے وقت ناپاک ہو جائے تو کیا اس پر بھی ضروری ہے کہ وہ پاک ہوگا؟ اور ایک وہ مرد ہے جو کہ اپنے آپ کو جان بوجھ کے ناپاک کر رہا ہو، کیا اس پر بھی پاک کرنے ہونے کا ضروری ہوگا پاک ہونا؟ ذرا اس حوالے سے بتائیے گا. ناپاکی کے بعد پاک ہونا تو جتنا جلدی ہو سکے لازمی ہو جانا چاہیے، ٹھیک ہے. کیونکہ اگر ناپاک جس گھر میں ہے تو اس گھر میں فرشتے نہیں آتے. صحیح ہے. اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ معمول تھا کہ وہ تیمم فرما لیا کرتے تھے. اچھا. تو پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ ایسے کیوں؟ ہوں. تو فرمایا کہ مجھے یقین نہیں ہے کہ میں پانی تک پہنچ سکوں گا یا نہیں. ہوں. اتنی مطلب احتیاط کہ زندگی اور موت کا بھروسہ نہیں، کہ میری موت آ گئی تو ناپاکی میں موت آئے گی. صحیح. تو وہ شخص جو شادی جو ریلیشن کے بعد، فزیکل ریلیشن کے بعد، بہت سے لوگ کی عادت ہوتی ہے وہ ناپاک سو جاتے ہیں، ہوں. تو فجر کی نماز سے پہلے وہ ان کو اتنی رعایت ہے کہ اگر رات میں اگر آپ نے ہم بستری کی ہے اپنی زوجہ کے ساتھ، جی. جی. تو آپ فجر کی نماز سے پہلے آپ ضرور پاک ہو جائیں، پاک ہو کر صحیح. آپ نماز پڑھ لیں فجر کی. ٹھیک ہے. فجر کے بعد جو ہے نا پھر آپ گناہگار ہوں گے، اور ظاہر فجر کی نماز بھی آپ کی نکل جائے گی، وہ بھی گناہ عظیم ہے، صحیح ہے. اور ناپاکی گناہ بھی آپ کو ملتا رہے گا. ٹھیک اور ہے. دوسرا جو آپ نے بتایا کہ جو اپنے آپ کو اپنے ہاتھ سے، یہ تو بے انتہا جو ہے نا وہ کمزوری کی علامت بھی ہے، جی. اور بے انتہا گناہ کی علامت بھی ہے. صحیح. اور اس میں فزیکل اور روحانی جی. دونوں ہی نقصان ہے، ٹھیک. دینی اور دنیاوی دونوں طرح سے ہی نقصان ہے. ٹھیک ہے. ایسے اس عمل سے نمازوں میں بالکل لذت نہیں ملے گی، نمازوں کا دل نہیں چاہے گا، اچھا. نمازوں میں گندے خیال آئیں گے اس صحیح. عمل سے. صحیح. اور سب سے بڑا نقصان فزیکلی یہ ہے کہ جب آپ شادی کی ایج کو پہنچیں گے یا جب شادی ہوگی جی. تو اس وقت پھر آپ اپنی وائف کے ساتھ جائز تعلقات نہیں قائم کر سکیں گے. صحیح. اچھا یہ بھی ناپاک ہوگا نا، بندہ ناپاک ہو جائے گا نا اگر اس طرح کی حرکت بالکل کرتا. ناپاک، صحیح. بالکل ناپاک ہوگا، آف کورس ناپاک ہوگا. صحیح. صحیح. اس کو بھی جو فوراً. جو منی شہوت کے ساتھ نکلتی ہے جی. جم کر کے، جی. اس کے بعد غسل کرنا لازمی ہے. 3 چیزیں ہوتی ہیں، ایک منی کہلاتی ہے، جی. ایک مزی کہلاتی ہے، میم زال اور چھوٹی ہے صحیح. مزی، صحیح. اور ایک ودی کہلاتی ہے، واو دال اور چھوٹی ہے ودی. صحیح. منی وہ ہے جو سیکس کے دوران جمپ کر کے نکلے، صحیح. وہ منی کہلاتی ہے. ٹھیک ہے. ڈیورنگ دا سیکس جی. جی. جمپ کر کے نکلتی ہے، وہ ٹھیک. سیکس کہلاتی ہے. ایک ٹھیک ہے. ہوتی ہے جو وزن اٹھاتے ہوئے کسی کو کمزوری ہوتی ہے، وزن اٹھاتے ہیں لوگ، جی. 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 تو اس میں جو ہے وہ کچھ قطرے نکل جاتے ہیں چکناہٹ کے، جی. 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 وہ ودی کہلاتی ہے، اچھا. واو دال اور چھوٹی ہے صحیح. ودی. اور ایک ہوتی ہے مزی، ہوں. وہ جو ہے کسی نے کوئی ایسی چیز دیکھ لی جی. ویڈیو میں، جی. جی. یا کوئی ایسی چیز کسی نے سن لی، جی. جی. سیکس کی کوئی چیز سن لی، جی. یا جی. ڈیورنگ آپ نے وائف کے ساتھ سیکس کرنا شروع کیا لیکن جی. انٹرکورس نہیں کیا، جی. جی. تو اس دوران ہلکی سی چکناہٹ جو پیدا ہو گئی جی. جی. تو وہ مزی کہلاتی ہے. ٹھیک اچھا ہے. مزی اور ودی میں غسل فرض نہیں ہوتا، اچھا. کبھی وضو ٹوٹ جاتا ہے، وضو آپ کو کرنا ہے. اچھا. لیکن منی جو ہے
جو منی نکلنے کے بعد جو سیکس میں نکلی جی جی ہے اس میں آپ کا پھر غسل ٹوٹ جاتا ہے، آپ کا